السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیریز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 28۔ جنگ بدر میں ہار کے بعد کفار مکہ کا حال۔ جب بدر میں مکہ والوں کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا اور اس کی خبر مکہ پہنچی تو تمام شہر میں اداسی کی گھٹا چھا گئی۔ ہر عورت، ہر بچہ، ہر مرد دکھی اور پریشان نظر آنے لگا۔ پہلے تو مکے والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی فوج ہار گئی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں نے یہ بے پر کی افواہ اڑا دی ہے، لیکن جب بدر سے بھاگے ہوئے فوجی مکہ پہنچے اور انہوں نے پوری بات بتائی تو مکہ والوں کا دکھ بہت بڑھ گیا کہ اس فوج میں ہر طبقے اور ہر قبیلے کے لوگ موجود تھے، اس لیے سبھی کو رنج اور افسوس ہوا۔ عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ مرنے والوں کا ماتم پورے 40 دن تک کیا جاتا تھا۔ عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر وین کیا کرتی تھیں، سر کے بال کھول کر سینہ پیٹا کرتی تھیں۔ چنانچہ عورتوں نے ایک بڑی مجلس بلانے کی تیاری کی۔ ابو لہب کو خبر ہوئی تو اس نے منع کر دیا کہ کوئی مجلس نہ کی جائے، اس سے مکے میں رہنے والے مسلمانوں کو خوشی ہوگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے تو عورتوں اور مردوں کو رونے سے بھی منع کر دیا۔ ابو لہب کو اس ہار کا بڑا صدمہ ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا اور موت کا شکار ہونے سے وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکا۔ مکے والوں کو اس کی موت کا بڑا صدمہ تھا۔ اب صرف ابو سفیان ہی ایک ایسا شخص تھا جو مکے کا سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا۔ وہ 200 سے زیادہ تجربے دار جوانوں کو لے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے دوڑا، پر مسلمانوں کے آنے کی خبر سن کر بھاگ آیا اور بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستوں کے تھیلے گرا آیا۔ جب وہ ہار کر مکہ میں داخل ہوا تو مکے والوں نے حقارت کی نظروں سے دیکھا۔ خود اسی کی بیوی ہندہ نے اس پر لعنت و ملامت کی۔ ہندہ ابو سفیان کی بیوی اور عتبہ کی بیٹی تھی۔ اب اس کا باپ اور بھائی دونوں لڑائی میں مارے گئے تھے، اس لیے اس کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر بھڑک اٹھتی تھی۔ اس نے کچھ شاعروں سے اپنے باپ اور بھائی کے مسیح اور نوحے لکھوائے تھے اور رات دن ان مسیحوں اور نوحے کو پڑھ کر آنسو بہایا کرتی تھی۔ بہت بار ابو سفیان نے اسے تسلی دی، سمجھایا، لیکن اس کے دل میں بدلے کی آگ بھڑکتی رہی۔ اس نے کپڑے بدلنا، عطر لگانا اور بناب سنگار آدی کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ ابو جہل، نوفل، ولید اور دوسرے مکے کے سردار جو بدر میں مارے گئے تھے، ان کی بیویاں بھی ہندہ کی طرح سوگوار رہتی تھیں۔ ایک دن جب ابو سفیان گھر کے بھیتر آیا تو اس نے اپنی بیوی ہندہ کو روتے دیکھا۔ وہ ہندہ کے پاس پہنچا، اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، میری اچھی جیون ساتھی، اتنا غم کرنے سے کیا فائدہ؟ کیوں کڑ کٹ کر اپنی جان ہلکان کیے لیتی ہو؟ ہندہ نے رو کر کہا، کیوں غم نہ کروں، کیوں نہ کڑوں، کیوں نہ روؤں؟ میرے بھائی، میرے باپ مارے گئے، کوئی اتنا نہیں کہ ان کا بدلہ لے سکے، ان کی روحیں بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ ہندہ نے آنسو بھری نظریں اٹھا کر ابو سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میرے باپ اور بھائی کا بدلہ لیا جائے۔ بدلہ لیا جائے گا؟ ابو سفیان نے یقینی دہانی کی۔ کب؟ ہندہ نے پوچھا۔ ابو سفیان نے کہا، بہت جلد میں عرب کے تمام قبیلوں کو شرکت کی دعوت دوں گا اور بہت سی فوج تیار کر کے مدینے پر بھیجوں گا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس بار عورتیں بھی فوج کے ساتھ چلیں۔ ہندہ نے کہا، اگر ہم نہ لڑ سکیں تو کم سے کم مردوں کو ابھاریں گے۔ بہت مناسب ہے، ابو سفیان نے کہا، تم چلنے کی تیاری کرو اور عورتوں کو اس پر ابھارو۔ اب ہندہ نے رونا بند کر دیا۔ ابو سفیان بھی اٹھ کر چلا گیا۔ اس نے اسی دن شاعروں اور نقیبوں کو روانہ کر دیا اور مکہ کے لوگوں کو خود لڑائی پر ابھارنے لگا۔ ابو سفیان شام دیس میں تجارت کے لیے گیا تھا۔ بہت سے تاجروں نے تجارت کا مال اس کے ساتھ کر دیا۔ جب وہ واپس آیا تو 50,000 مشکال سونا اور 1,000 اونٹ منافع میں لایا تھا۔
یہ تمام منافع سوداگروں کو نہیں دیا گیا بلکہ بڑی لڑائی کے تیاریوں میں لگا دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ملک کے کونے کونے سے لوگوں کا آنا شروع ہوا۔ بنی کنانا، یمامہ اور دوسرے قبیلے کے جوان آ گئے۔ اس بار مکہ والوں میں بھی بڑا جوش تھا۔ ہر چھوٹا بڑا لڑائی کے میدان میں جانے اور اپنے قبیلے کے مارے گئے لوگوں سے بدلہ لینے کے جوش میں تھا۔ اس بار تمام کفار نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ یا تو اس لڑائی میں جیتیں گے اور مسلمانوں کو مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے۔ ایک دن ابو سفیان نے تمام لشکر کا جائزہ لیا۔ 3000 جوان تھے جو اس فوج میں شامل تھے۔ یہ دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوئی۔ جب وہ جائزہ لے کر مکان پر پہنچا تو اسے ایک آدمی ملا جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ابو سفیان کے غلام نے اس آدمی سے تعارف حاصل کرتے ہوئے کہا، اے میرے آقا، یہ مدینہ منورہ سے آیا ہے، آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ ابو سفیان نے مدینے سے آنے والے آدمی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کون ہو اور کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، حضور میں قاصد ہوں، مدینہ کے بت پرستوں کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ابو سفیان نے پوچھا، تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے جواب دیا، عبداللہ بن ابی نے۔ سنا ہے کہ عبداللہ بن ابی مسلمان ہو گیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا۔ اس نے بتایا کہ وہ مثلاً مسلمان ہو گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینے کے تمام لوگ عبداللہ کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کے لیے ایک سنہرا تاج بھی تیار کر لیا گیا تھا۔ تجویز یہ ہو رہی تھی کہ ایک بڑا جلسہ کر کے تاج پوشی کی رسم ادا کی جائے، مگر اسی بیچ وہاں مسلمان پہنچ گئے اور تاج پوشی کی رسم کھٹائی میں پڑ گئی۔ ابو سفیان نے کہا، ہاں مجھے یہ سب معلوم ہے۔ عبداللہ بن ابی کو مسلمانوں کا آنا بہت ناگوار گزرا، لیکن مدینہ کے چوٹی کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اسلام دن و دن مدینے میں پھیل رہا تھا، اس لیے وہ بھی خاموش رہے اور مثلاً خود بھی مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان نے پوچھا، لیکن تمہارے سفیر بن کر آنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں ابھی بتاتا ہوں، قاصد نے کہا۔ وہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ اس لیے مسلمان ہوئے تھے کہ جب موقع پائیں اسلام سے ہٹ کر اپنے باپ دادا کے مذہب میں آ جائیں اور اعلان کر دیں کہ اسلام کچھ بھی نہیں ہے، یہ مذہب ایک ڈھکوسلا ہے۔ اس طرح اور لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ بھی بد دل ہو کر بت پرستوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ طریقہ ہے مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کا، لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ یہ بات اس وقت کی جائے گی جب آپ مدینے پر حملہ ور ہوں گے، قاصد نے کہا۔ اس سے تمام مسلمانوں میں بد دلی چھا جائے گی اور وہ آپ کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ کوشش کی جائے گی کہ مسلمان باہر نکل کر نہ لڑیں بلکہ مدینہ ہی میں رہیں، اور آپ کی فوج کو رات کے وقت مدینہ میں داخل کر کے مسلمانوں کا قتل عام کرا دیا جائے گا۔ ابو سفیان اس تجویز کو سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، یہ بہت اچھی تجویز ہے، اس طرح سے یقیناً مسلمانوں کی جڑیں پوری طرح کٹ جائیں گی۔ قاصد نے کہا، یقیناً میں اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ جلد سے جلد فوج روانہ کریں اور مسلمانوں پر جیت حاصل کر کے عبداللہ کی رسم تاج پوشی پوری کریں۔ ابو سفیان نے کہا، ایسا ہی ہوگا، ہماری طرف سے پورا اطمینان رکھو۔ پھر بولا، آج تم ٹھہرو، کل صبح چلے جانا، پرسوں ہم شاندار فوج لے کر روانہ ہو جائیں گے۔ ابو سفیان چلا گیا۔ قاصد تو اس دن ٹھہر گیا، پھر دوسرے دن وہ بھی مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد ابو سفیان نے فوج کے سرداروں کو بتایا کہ کل فوج مدینے کی طرف چل پڑے گی، تیار رہیں۔ لوگ اس اعلان کو سن کر تیاریوں میں لگ گئے۔ دوسرے دن فوج کے تمام نوجوان مکے کے باہر آ گئے۔ یہ بھاری لشکر دور تک پھیل گیا۔ بنی عبدالدار کا ایک آدمی جھنڈا لیے ہوئے تھا اور جھنڈا لہرا رہا تھا۔ جب فوج چلنے کو ہوئی تو عورتوں کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی بھی آ گئی۔ اس کی سردار ہندا تھی۔ یہ ٹکڑی جوانوں کو غیرت دلانے اور ابھارنے کے لیے تھی۔ ابھی عورتوں کی ٹکڑی آ کر رکی ہی تھی کہ 15-20 نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں دف لیے ہوئے آئیں اور فوج کے سامنے کھڑی ہو کر پورے راگ سے گانے لگیں۔ بے کاف بن اشرف کی مشہور نظم گا رہی تھیں اور زبانوں میں جوش بھر رہی تھیں۔
جب لڑکیوں نے گانا بند کیا تو عورتیں مہملوں میں سوار ہوئیں۔ ابو سفیان نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ طبل بجتے ہی یہ بھاری فوج مدینے کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک طرف کفار مکہ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہو گئے اور دوسری طرف کینوا میں مسلمان عورت کو چھیڑے جانے کے بعد جو لڑائی ہوئی اس میں یہودیوں کی ہار کے بعد باقی بچے یہودی اپنی ہار کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ بنی کینوا کے یہودیوں کی ہار نے مسلمانوں کو مدینے کے آس پاس کے علاقے میں اور مسحور کر دیا۔ عام یہودیوں کو بنی کینوا کی ہار اور مسلمانوں کی جیت سے بہت افسوس ہوا اور غصہ بھی آیا، پر وہ خاموش رہے اور انتظار کرنے لگے کہ مسلمان یہودیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہودی صدیوں سے عربوں پر حاوی تھے، سب ان سے دبتے تھے۔ اس دبنے یا لحاظ کرنے سے یہودیوں کے دماغ میں یہ فطور بھر گیا تھا کہ عرب ان کی بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور وہ ان سے ڈرتے ہیں۔ لیکن آج جب 300 مسلمانوں کی 700 یہودیوں پر جیت ہو گئی تو ان کے گھمنڈ کا نشہ اتر گیا اور وہ سمجھ گئے کہ عربوں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ بنی کینوا کے قلعے پر مسلمانوں کے قبضے کے بعد جب اس قبیلے کے تمام یہودی گرفتار ہو گئے تو دوسرے قبیلے کے یہودیوں کو چنتا ہوئی اور انہوں نے فوراً اپنی مجلس شورا بلائی۔ سب جمع ہوئے، حالات پر جم کر باتیں ہوئیں۔ کافی بحث کے بعد طے پایا کہ عبداللہ بن ابی سے کہا جائے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیدیوں کی سفارش کر کے ان کی جاں بخشی کرائے۔ اس مقصد کے لیے ایک وفد عبداللہ کے پاس بھیجا گیا تھا۔ عبداللہ ظاہر طور پر مسلمان ہو چکا تھا پر اس کا دل کفر کی طرف مائل تھا۔ وہ چھپے طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھا۔ اس نے قریش مکہ کے پاس قاصد بھیج کر انہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بھی ابھارا۔ یہودیوں کے وفد سے اس نے ملاقات کی اور ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے قیدیوں کی سفارش کرنے کا وعدہ کر لیا۔ تو دوستو اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل سنایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا۔